ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله رازقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ تمامی احباب محبت پیار سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت عزتوں کے لائق واجب الاحترام صدر محفل فاضل اجل پیکر اخلاص و محبت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یونس نظامی صاحب مجدد لہ، دیگر علماء ذوالوقار تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مالک الملک کا بے حد و بے شمار کرم احسان مہربانی، اس وقت لا شریک نے مجھے اور آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم امت میں سے پیدا فرمایا۔ میں نہایت محبت سے پیار سے اپنے مشفق و مہربان اپنے پیارے بھائی محمد احسان اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ کافی دن پہلے آپ نے مجھے آج کی ڈیٹ لکھوائی تھی۔ حالات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میرے پہنچنے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں سب حضرات سے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہوا کہ میں پہنچ آیا۔ بڑا مشکل بن گیا تھا، معاملات اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ برکیف یہ مالک کی مہربانی کہ آپ نے محفل میلاد سجائی مشکل حالات میں۔ یقیناً ہر مسلمان کا دل دکھی ہے ان حالات پر کہ بار بار جو میرے محبوب کے غلاموں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ یہ دھرنا اور ریلی راولپنڈی سے دور ہے، ہم اس میں حاضر نہیں ہو سکے، منتظر تھے ہم بھی، اور جو احباب اس سے پہلے اس ریلی میں یا ایسے دھرنے میں شریک ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ بظاہر جب آنسو شیل پھینکے جاتے ہیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن مزہ بھی بڑا آتا ہے، لطف بھی بڑا آتا ہے۔ چونکہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، بابا جی کو جب گھر سے کھینچ کے لے جا رہے تھے زمین پر بڑی بے دردی کے ساتھ، آپ مسکرانے لگے۔ ایسا جو کہنے لگا بابا ہسنا کیا ہوئے؟ تو بابے پنجابی میں جواب دیتا، بابے فرمایا ہسنا اس گل تو کہ جنہ دی خاطر تم کر رہے ہیں
وہ تینوں نہیں تک رہے تو جنہ دی خاطر میں کر رہا ہوں میں تک رہے یقین جانیے میں پر حالات ایسے ہیں کہ یہاں بولنا بھی بڑا مشکل کیا جرم ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور میرا مالک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا الحمدللہ اسلام کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے اب بھی فتح ہی ہوگی انشاءاللہ اور اسلام ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ باد رہے گا انشاءاللہ یہ جو پاکستان ہے یہ بھی اسلام ہی کا صدقہ ہے ٹھیک ہے پاکستان تو بڑا بعد میں ہے ہماری جو جان و مال ہے یہ سب کچھ اسلام کا صدقہ ہے میرے نبی کے نام کا صدقہ ہے اور یہ چلتا رہے گا کئی خان آئیں گے کئی میاں آئیں گے کئی فلانے ٹمکانے آئیں گے سب گزر جائیں گے ہمیشہ جھنڈا میرے نبی کا ہی بلند رہے گا اب میں چونکہ کچھ تھوڑی سی تاخیر مجھے بھی ہوئی ہے تو آپ بھی یقیناً کافی ٹائم سے بیٹھے ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کی جانب چلوں اپنے علماء کی محبت لیتے ہوئے ماشاءاللہ خوبصورت اجتماع ہے اور آپ کی مہربانی ہے ورنہ مولوی کو ایک دفعہ کوئی بلا لے تو دوبارہ کوئی بھی نہیں بلاتا آپ تیسری مرتبہ مجھے بلا رہے ہیں یہ آپ کی محبت ہے قرآن کریم نے آپ بالکل بیدار بیٹھے ہیں نا ذرا ایک سبحان اللہ ایسی سنائے نا میری تھکاوٹ اتر جائے تو میں پھر بات شروع کروں بآواز بلند ماشاءاللہ اب نیچے نہیں جانا ٹھیک ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں اوپر چڑھنے کی چونکہ جو بندہ نبی کا ذکر کرتا ہے نا تو رب اسے بلندیاں عطا کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو بظاہر ہمیں نظر نہ آئے یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے ورنہ جب میرے نبی کا ذکر بڑھتا رہتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے یا سننے والا ہوتا ہے رب اسے بلند تر بلند کرتا جاتا ہے آئیے میں نے 26 پارے سے قرآن کی آیے مقدسہ پڑھی لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر سب سے پہلی چیز ایمان ہے ہر عبادت تب ہی عبادت بنتی ہے کہ پہلے ایمان ہو ایک غیر مسلم ساری رات اگر سجدے کرتا رہے تو اس کو سجدوں کا کوئی فائدہ بولیے فائدہ اب رب نے فرمایا تھا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر توجہ میں توجہ کا طالب رہوں گا توجہ رکھیں گے تو میری پوری بات سمجھ آئے گی تو خود آپ کی زبان سے سبحان اللہ بھی نکلے گا اگر بات سمجھ نہ آئی تو آپ کا بولنے کو دل نہیں کرے گا تھوڑی سی توجہ بس بیان شروع ہو گیا تاکہ تم ایمان لاؤ یا اللہ ایمان ہم لے آئے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لاؤ یا اللہ ہم ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا تجھے وحدہ لا شریک مان لیا مالک آپ کیا کرے تیرے حبیب کو بھی مان لیا مالک آپ کیا کرے نماز ہمارے صبر کا ذہن حاضر رکھنا ہے یا اللہ نمازی بن جاؤں ہمارے بعد میں یا اللہ حاجی بن جاؤں ہمارے بعد میں یا اللہ قاضی بن جاؤں ہمارے بعد میں یا اللہ ذاکر بن جاؤں ہمارے بعد میں یا اللہ صدقے خیرات کروں ہمارے بعد میں یا اللہ جب ایمان لے آیا ایمان لانے کے بعد اب پہلا عمل کیا کرنا چاہیے مجھے اب جو رب نے جواب دیا سبحان اللہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لاؤ مجھ پر یا اللہ ایمان لے آئے فرمایا وَرَسُولِهِ اور میرے رسول پر یا اللہ تیرے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیا اب نمازی بن جائے فرمایا بعد میں یا اللہ اب حاجی بن جائے فرمایا بعد میں مولا کیا کرے جواب رب العالمین کی طرف سے آیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
کے. مجھے لگتا ہے جی میں ان کو تقریر سنا لوں. ماشاءاللہ بیدار لوگ بیٹھے ہیں. میرے نبی کے غلاموں ذرا تھوڑی سی توجہ. اے میرے اللہ ایمان لے آئے, اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. سب ایمان لے آئے ہو, نماز سے بھی پہلے, روزے سے بھی پہلے, حج سے بھی پہلے, زکوٰۃ سے بھی پہلے, ساکر بننے سے بھی پہلے, علامہ بننے سے بھی پہلے, مفتی بننے سے بھی پہلے میرے یار کے دربار کی تعظیم اور توقیر کرنی ہوگی. اب میں بلا جب جملہ کہہ سکتا ہوں نا قرآن کے ترجمے میں, قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی داتا ہے نا, تو داتا ویسے ہی مشکل کشا ہے نا. توجہ چاہوں گا, اب تھوڑی سی توجہ. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو مجھے مزہ آئے گا یہ جملہ کہنے پر. اور یقین جانیے میں تھوڑا سا کھل کے بھی بات کروں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. چونکہ ویسے ہی گفتگو شروع ہو نا اس طرح کی تو شیطان تو ویسے ہی بات جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. قرآن کی یہ آیت ہمیں سبق یہ سکھا رہی ہے. علامہ صاحب تو روز ہمیں بتاتے ہیں اولی پرسش نماز بہت, اولی پرسش نماز بہت, لیکن او میرے نبی کے غلاموں, قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو تعلیم یہ دے رہی ہے نماز بھی بعد میں ہے, روزہ بھی بعد میں ہے, حج بھی بعد میں ہے, ان سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے. ٹھیک ہے, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. پہلے کر تعزیر. تعزیر پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا, لیکن پہلے آگے چلا لوں بات کو. پہلے کر تعزیر, مزہ لیجئے گا قرآن کے ترجمے کا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, پھر کر توقیر. وَتُسَبِّحُوهُ, تسبیح پھر جا. تسبیح بعد میں, ذکر بعد میں, حج بعد میں, زکوٰۃ بعد میں, نیکیاں بعد میں. گویا رب نے واضح کر دیا اگر نمازی بننا چاہتا ہے, اگر حاجی بننا چاہتا ہے, خدا کرے میرے جملے پہ آپ کا مجمع بولے تو میں دعا دے کر جاؤں گا. واضح کر دیا رب نے اگر نمازی بننا چاہتا ہے, حاجی بننا چاہتا ہے, زکوٰۃ دینے والا بننا چاہتا ہے, تو پہلے میرے نبی کا غلام بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے, ہر عبادت بعد میں ہے. تعظیم مصطفیٰ پہلے, ہر عبادت بعد میں. اور لطف کی بات یہاں پر بڑی خوبصورت علماء تشریف فرمائے, مفسرین نے بڑی پیاری گفتگو یہاں پر کی ہے. میں انشاءاللہ آؤں گا صحابہ کی شان پہ بھی, صحابہ کے عشق پر بھی. چلتے چلتے بات ادھر ہی جائے گی نا. یہی تو ہم پہ رب کا کرم ہے نا, موضوع جتنے رب نے سارے سنیے کو عطا کیے. یہ آئے گے اپنے وقت پہ, میں آؤں گا ادھر بھی. یہ بات چلتی جا رہی ہے. مفسرین نے بڑی پیاری گفتگو اس پہ کی. ایک ہوتی ہے تعظیم, توجہ ہے نا جی, بات سمجھ آ رہی ہے نا. ایک ہے تعظیم, ایک ہے توقیر. یہ دو لفظ تو عام ہیں, عام محاورے میں. آپ کو بھی پتہ ہے تعظیم کسے کہتے ہیں جی, ادب کو. توقیر کسے کہتے ہیں جی, یہ بھی ادب. تعظیم بھی ادب, توقیر بھی ادب. لیکن یہاں پر اس آیت میں, سورۃ الفتح کی اس آیت میں رب کائنات نے تعزیر کا لفظ استعمال کیا. بولیے کیا؟ تعزیر. پہلے نبی کی تعزیر کر, پھر نمازی بن. پہلے نبی کی تعزیر کر, پھر حاجی بن. پہلے نبی کی تعزیر کر, پھر قاری بن. اب یہ تعزیر کیا ہے؟ یہ تعزیر کیا ہے؟ میں اپنی تقریر کا تاریخی جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں. احسان بھائی آپ کا مجمع پتہ نہیں اس کو پک کر سکے گا یا نہیں, لیکن بعد میں آپ کو خیال آئے گا کہ اس نے کیا کہا تھا. اللہ نے فرمایا ہر ایک کی تعظیم کر. میرے یار کی باری آئی, خالی تعظیم نہیں, تعظیم بھی کر, تعزیر بھی کر. توجہ. اب تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ علامہ
معانی کے اندر لکھتے ہیں کہ تعظیم کے اندر جب مبالغہ کیا جائے، آسان کروں اور یعنی ادب جب ایک حد میں رہ کر کیا جائے تو اسے تعظیم کہتے ہیں، ادب جب حد سے بڑھ کے کیا جائے اسے تعظیر کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار انبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کا حکم آ گیا، ذرا بیدار رہنا ہے۔ ماں کی ادب کی بات آئی، فرمایا حد میں رہ۔ استاد کی ادب کی بات ہوئی، فرمایا حد میں رہ۔ پیر کی ادب کی بات ہوئی، فرمایا حد میں رہ۔ صحابی کے ادب کی بات ہوئی، فرمایا حد میں رہ۔ غوث کتب ابدال کلندر جتنے بھی لوگ ادب کے قابل ہیں، جس کا بھی ادب کرنا ہے حد میں رہ کر، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، زہرا کے بابا کی، حسنین کے نانا کی، تیرے میرے رب نے اعلان کر دیا ہر ایک کا ادب کر، حد میں رہ کر، لیکن جب میرے یار کی باری آئے پھر حد تلاش نہ کر، بلکہ حد سے بڑھ کر میرے یار کا ادب کرتے جاؤ۔ اچھا ایک اور بھی یہاں پہ گزارش کروں، ایک جگہ یہ بات میں نے ضمناً آ گئی، موضوع اسی سے ملتا جلتا تھا۔ بعد میں ایک بندہ کہنے لگا جی تعظیم جدو آدم حد جلے، تعظیم جب حد سے بڑھ جائے تو وہ تو عبادت بن جاتی ہے، وہ تو عبادت بن جاتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کی عبادت کرو؟ میں نے کہا نادان، تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے۔ ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے۔ لوگوں ذرا توجہ چاہوں گا، خدا کرے آپ کو بات سمجھا لوں، ذرا تھوڑی سی توجہ۔ کہنے لگا جی اگر تعظیم حد سے بڑھ جائے عبادت بن جاتی ہے، میں نے کہا خدا کے بندے تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے، ادب کرنے کا تم بھی کہتے ہو، ادب کرنے کا ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر ایک کے لیے حد ہے، نبی کے لیے حد سے بڑھ کر مبالغہ کرنا چاہیے۔ کہنے لگا جی اگر حد سے بڑھ جاؤ عبادت بن جاتی ہے، میرا جملہ اپنے دل پہ لکھ لو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے آگے سے جواب دیا نادان، آج میرا چیلنج ہے آمنہ کے لال کی حد تو بتا دے، ہم حد میں رہ کر مانیں گے۔ اور لوگوں رب کعبہ کی قسم، وہی ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے جس کی میرے رب نے کوئی حد بنائی نہیں ہے، حد ہے ہی نہیں تو حد سے کیسے بڑھے گا؟ ایک میری گزارش سماعت کیجئے، ایک بندہ کہنے لگا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، حد نہیں ہے۔ میں نے کہا حد صرف ایک ہے، نبی کو خدا مت کہو، جی سبحان اللہ، نبی کو خدا مت کہو، خدا کا بندہ کہہ کر باقی جو بھی کرو گے حد کے اندر ہوگا، حد سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرا جملہ خدا کرے آپ کے دل میں اتر جائے، ذرا توجہ چاہوں گا، رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، ایک واحد آمنہ کے لال کی ذات ہے کہ جس کے لیے میرے رب نے کوئی حد بنائی نہیں ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کر دوں تاکہ بات اور تھوڑی سی آسان ہو جائے آپ کے لیے۔ معراج کی رات، کب؟ معراج کی رات جب میرے اور آپ کے نبی مالک کے پاس جانے لگے، مالک کی طرف سے بلاوا آیا، میرے تیرے نبی جب جانے لگے، توجہ چاہوں گا، ایک آسمان نیچے،
دوسرا نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، ساتوں نیچے، سدرہ آ گیا، سدرہ آ گیا۔ بلکہ یہاں مجھے یاد نہیں ہے، تو 3 سال پہلے آیا تھا، پتہ نہیں آپ کو شعر شعر بھی سنا کرتے ہیں؟ اگر مزے کا ہو تو آؤ پھر سن لو۔ معراج وال جدو براق ٹریا، توجہ کیا سمجھیا ایدہ خاص مقام کوئی دورو سی، تو جدو قرآن ارجن چیر ٹریا کیا سمجھیا کوئی نورو سی، جدو سدرہ تے جبریل نے ہاتھ جوڑے، توجہ یار توجہ، اے شیر تسی سمجھ گئے نا، تو میں سمجھو اتنا لمحہ سفر 3 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا ہوں، اے شیر سمجھ تو نہ سمجھا مطلب پورا ہو گیا۔ جدو سدرہ تے جبریل نے ہاتھ جوڑے، کہ آکھیا ہون مجبور ہو سی، پر قربان جانا سونے نہیں پوچھیا، اتھو عرش عظیم کی نہ دور ہو سی۔ ہاں جی سدرہ پہ پہنچے، علماء سے سنا ہوگا کہ بلا مفتی صاحب تشریف فرمائیں اور بھی علماء بیٹھے ہوں گے، یہ سدرہ کیا ہے؟ سدرہ کیا ہے؟ قرآن 27واں پارہ سورہ نجم، عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ اچھا یہ سدرۃ المنتہی، سدرہ بیری کا نام ہے، وہاں پہ بیری ہے، اور وہ دوستو ایک مقام ہے، ذرا مزہ لیجئے گا بات بات، وہ ایک مقام ہے کہ کوئی نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا، کوئی نیچے والا ادھر سے اوپر نہیں جا سکتا، علماء تشریف فرمائیں، اور اس میں کوئی وہابی سنی شیعہ فلان ٹمکان چکر نہیں ہے، سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو سدرۃ المنتہی ہے کوئی اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اور جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا، جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں آ سکتے، ہر ایک کی حد ہے، نیچے والوں کی بھی حد ہے، حتیٰ کہ جبریل کی بھی حد ہے، اوپر والوں کی بھی حد ہے۔ خدا کرے آپ کو جملہ سمجھ آ جائے، میرے نبی جب معراج کی رات وہاں پہنچے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میری یہ حد ہے، یا رسول اللہ میری یہ حد ہے، فرمایا کہ تیری حد ہے تو میری ابتدا ہے۔ آج سے پار چلے گئے۔ اچھا یہاں پر ایک عاشق میں بڑے مزے کا جملہ کہا ہے، اگر سمجھا سکا تو مزہ لیجئے، اگر میرے نبی نیچے والوں کی طرح ہوتے، اگر میرے نبی توجہ کبھی پتہ توجہ مزہ لے سو جی گل دا، اگر میرے نبی نیچے والوں کی طرح ہوتے اوپر نہ جا سکتے، اوپر نہ جا سکتے، اور اگر اوپر والوں کی طرح ہوتے تو مڑ کے نیچے نہ آ سکتے۔ خدا کرے میرا جملہ سمجھ آ جائے، دل کھول کے پھر کہا کرو رب کعبہ کی قسم، نہ ادھر کوئی مصطفیٰ جیسا ہے نہ ادھر کوئی مصطفیٰ جیسا۔ وہ اب پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری، جواب زیادتی نہیں کرنی جوانوں کی طرح، نہ پا سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ پا سکی مثال تیری، جواب تیرا، نہ پا نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا چاہے میرے نبی آگے بڑھے، قرآن کہتے ہیں سن ودنا فتدلہ
ابھی میں قرآن سے باہر نہیں گیا کہ میرے جانے کے بعد کوئی مولوی صاحب کہیں گے جی یہ ضعیف روایت تھی. یہ اللہ کا قرآن ہے, اس میں ضعف والا کوئی خدشہ نہیں ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ذرا توجہ چاہوں گا میرے جوان دوستو, ذرا تھوڑی سی توجہ. میرا مالک فرماتا ہے میرے یار میرے قریب ہوا, قریب ہوا, قریب ہوا, حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فیصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کا مثال دے وہاں تاکہ سادے لوگوں کو بھی بات سمجھ آ جائے. میں کہوں احسان بھائی میں اور مجھ میں 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے. یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا, ہاتھ سمجھ آ گیا نا کتنا فاصلہ ہے, 2 ہاتھ کا. اگر ساتھ ہی میں کہہ دوں نہیں جی اس سے بھی کم, 2 ہاتھ کا نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے. آپ پوچھیں گے جی کتنا کم ہے. اب ذرا توجہ چاہوں گا. رب نے کہا مجھ میں اور میرے یار میں 2 کمانوں کا فیصلہ رہ گیا. ساتھ ہی کہا آؤ ادنا, بلکہ اس سے بھی کم. یا اللہ کتنا فرمایا کم. یا اللہ کتنا, اللہ کرے میں انہوں نے بھی سمجھا دے. یا اللہ کتنا فرمایا کم. یا اللہ بتا تو صحیح, فرمایا ہاتھ ہی تو بتانی نہیں ہے نا. یارو ایمان سے بتاؤ, حد جب رب نے نہیں بتائی, حد جب رب نے نہیں بتائی تو مولوی کون ہے ہمیں حدیں بتانے والا؟ ہر ایک کی حد بنانے والی رب کی ذات ہے. رب نے ہر ایک کے لیے حد بنائی, اور جتنی بھی حدیں بنائی گئی آمنہ کے لال ساری حدوں کو پار کر کے اپنے رب کے پاس پہنچا. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے تؤمنون باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ, حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی تعظیم کرو, تعظیم کرو, اور اس کے بعد تسبیح ہاتھ میں اٹھاؤ, اس کے بعد تسبیح ہاتھ میں اٹھاؤ. یاد رکھیے یہ بات تاجدار انبیاء کے غلاموں, تسبیح ہاتھ میں جتنی مرضی ہے بڑی ہو. یہ بھی آج کل ایک رواج ہے. وہ مجھے ضمن میں ویسے پیار کی بات یاد آئی. میرا پیر خانہ ہے گولڈا شریف, آپ کو سبحان اللہ, سارے ولیوں نے پیار کرتے ہو نا. ٹھیک ہے, تسی کوئی کسی کا مرید ہوگا, لیکن سنی وہ ہے جو ہر ولی سے پیار کرے, سنی وہ ہے جو ہر صحابی سے بھی پیار کرے, سنی وہ ہے جو آل رسول کے ہر فرد سے پیار کرے. توجہ ہے. حضور بابو جی سے آپ کے پاس ایک بندہ آیا نا, آپ کا ایک مرید تھا, بابو جی سے ان کے پاس چھوٹی جی تسبیح ہے تو مرید کے پاس بڑی ساری تسبیح ہے. ہو دوسرے مرید نے پوچھا حضور اس کو تواڈے کول بڑی تسبیح ہے, آپ نے فرمایا نا کم بھی ذرا لمبا ہوتا ہے. گل سمجھے ہو, لمیاں لمیاں تسبیح. بلکہ میں اگر آپ کی محبت ہو تو حضرت سلطان بہو کی بولی میں آپ کو ترجمہ سنوں اس کا. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا, تسبیح پڑھ کے دی زبان ہے, اور کچھ کٹے پر کچھ نہ کٹیا کی لینا چلیا پڑھ کے اونچا کے بتا تجھ جم لائی پالے لال کڑے کڑے
سے جاگ لگوانی پڑتی ہے. الحمدللہ میں نے جاگ گولڈا شریف سے لگوائی ہے. ٹھیک ہے, کسی نے گمگور شریف سے لگوائی ہوگی, کسی نے داتا صاحب سے لگوائی ہوگی, کسی نے 11ویں والے پیر سے لگوائی ہوگی. آئیے آپ کو میں عرض کروں, اگر میں اس طرح قرآن کی روشنی میں لگا رہوں تو گفتگو پھیلتی جائے گی. میں تھوڑا سا آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ان لوگوں نے لایا. وہ لوگ کون تھے؟ ان لوگوں کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے, ان کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے, ان کا نام سیدنا عثمان ذو النورین ہے, ان کا نام علی شیر خدا حیدر قرار ہے, ان کا نام سلمان فارسی ہے, ان کا نام ابو سعید خدری ہے, اور ان کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے. ایسے یہ ایمان لائے. اب صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک معروف واقعہ ہے, میرے سامنے آ گیا. ضمناً حضرت نے پڑھا ہوگا, آپ نے بھی علماء سے, قبلہ مفتی صاحب سے سنا ہوگا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ مقام تھا, ذرا توجہ چاہوں گا, میرے نبی عمرہ شریف کے لیے جا رہے تھے تو آگے سے کافروں کی طرف سے منع کر دیا گیا. اس ایک درخت کے نیچے میرے آقا نے 1500 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ٹھیک ہے, اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. وہ جو صلح حدیبیہ کا موقع تھا, ادھر سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے کاسد بنا کر بھیجا کہ جاؤ مکے میں, جا کر ان مکے کے کافروں کو کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, ہم عمرہ کرنے آئے, ہم عمرہ کرنے آئے, ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے. حضرت عثمان غنی گئے, مکے میں پہنچے. وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شرافت کی وجہ سے بہت تعظیم کرتے تھے آپ کی. انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت ہے, اے گل آئیے سجو عشق ہوتے تے جے ہن بھی تسی نہ بول سکو تو تہاڈا اپنا نصیب. ہن گل آئیے عشق ہوتے, ویسے عاشق رسول تے اسی بھی کہنے ہیں نا, ہن تک نہ عشق تے کون بندہ بول سکتا, عشق کسے کہتے ہیں. عثمان غنی گئے مکے میں, کافر کہنے لگے عثمان آپ کو اجازت ہے, جاؤ کعبے کا طواف کرو, خوب آب زمزم پیو, صفا و مروہ کی سعی کرو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے نبی کو اجازت نہیں. آپ کے نبی کو اجازت, یہ بات ادھر ہو رہی ہے مکے میں, توجہ ذرا مزہ لیجئے گا بات کا, یہ بات مکے میں ہو رہی ہے. ادھر نبی کے صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, حیدر قرار اور پیارے پیارے صحابہ 1500 وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں, کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے, آب زمزم پی رہے ہوں گے, اور ہمیں اجازت نہیں مل رہی. ادھر میرے نبی کا جواب بھی سنو, ادھر ذو النورین کا جواب بھی سنو. میرے نبی کے چہرے پہ جلال آ گیا. خبردار, میں اپنے غلام کو جانتا ہوں, میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کرنا تو دور کی بات ہے, کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ادھر کافروں نے کہا عثمان کرو طواف, آب زمزم پیو. سیدنا عثمان غنی نے جواب دیا ہے بدبختو لعنتیو, کیا سمجھ رکھے میرے عشق کو, میری محبت کا امتحان لینا چاہتے ہو. ایک کعبہ تو کیا 1,00,000 کعبہ آ جائے بغیر محمد عربی کے, کعبے کو دیکھنا بھی عثمان گوارا نہیں کرتا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا بات ہے, یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا اس کا پیغام کیا دیا کہ دل میں بغض نبی اور کعبے کے دوا. پتہ نہیں یار, میں اپنے جمعے تے شہر میں پڑھنا تو دنیا مچل جاندی ہے,
پتہ نہیں تو سمجھ آیا کہ نہیں. دل میں بوجھ نبی اور کعبے کے طواف، یہ کعبے کے چکر تو ہے مگر طواف نہیں. اچھا یہ تو ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گئے. یہ تو آپ کا عشق تھا. اب آئیے ادھر. ایک نمائندہ انہوں نے بھی بھیجا تھا چیک کرنے کے لیے. یہ ایک ہوتی ہے نا انڈیا کے بندے ادھر چھپکے سے آتے ہیں, پاکستان کے ادھر جاتے ہیں, سیٹ اپ ہوتا ہے نا ریاست کا. ٹھیک ہے, اللہ کرے گی ریاست مدینہ بھی بن جائے گا. چیا کو سبحان اللہ, ناراض نہ ہے کرو یار, چیا کو سبحان اللہ. ریاست مدینہ کے نعرے پڑے سوکھے نے, پڑھانی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے, کیوں؟ ریاست مدینہ بنانے کے لیے پہلے فاروق اعظم جیسا تقویٰ بھی چاہیے نا, فاروق اعظم جیسا کردار بھی چاہیے نا, فاروق اعظم جیسی دلیری بھی چاہیے نا. اب توجہ, میں آؤں گا ادھر چلتے چلتے بات آئے گی, لیکن ابھی جو بات عرض کر رہا ہوں, ایک نمائندہ جناب انہوں نے بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر, عروہ بن مسعود ثقفی, اسے بھیجا کہ جا کر تو چیک کر محمد کے غلام کیسے ہیں. توجہ چاہوں گا, تکڑے ہیں, موٹے ہیں, کیسے ہیں, تعداد کتنی ہے, زیادہ اسلحہ کتنا ہے ان کے پاس, یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے وہ بندہ آیا. بعد میں وہ بھی صحابی بن گئے. پہلے لعنت اللہ تھے, پھر نبی کی غلامی میں آئے تو رضی اللہ بن گئے. یہی تو کمال ہے نا, نبی کی غلامی میں نہ آئے تو لعنت اللہ ہے, اور نبی کی غلامی میں آ جائے تو رضی اللہ بن جائے. میں توجہ چاہوں گا تھوڑی سی جوان بھائیوں کی. وہ آیا جناب, اس نے دیکھا پہلے کہ یہ کیسے ہیں, تعداد تو تھوڑی سی ہے, 1500, کتنی بڑی تعداد ہے. دیکھا تکڑے بھی کوئی نہیں اتنے, پہلے ہی کمزور تھے, اور اوپر سے محمد عربی نے روزے رکھنے کی عادت بھی ڈالی ہوئی ہے, تو ویسے ہی دیکھنے میں بھی کمزور نظر آتے ہیں. معاملہ کیا ہے جوانوں, توجہ چاہوں گا. اللہ اکبر لوگوں, دل میں خیال کرنے لگا, ابھی چاہوں گا جا کر کفار و مشرکین کو پیغام دوں گا, جلدی کرو حملہ کر دو. ان میں طاقت بھی کوئی نہیں, اسلحہ بھی کوئی نہیں, چاند باڈی بھی کوئی نہیں, کداور بھی کوئی نہیں, چاہو حملہ کر دو. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نماز کا وقت آ گیا. تو چاہوں گا تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آ گیا. میرے تیرے نبی جب وضو کرنے لگے, سرور انبیاء جب وضو کرنے لگے, اس نے جناب والا دیکھا جدھر میرے نبی وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سارے صحابہ بھاگ کر نبی کے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ اکبر لوگ ذرا تھوڑی سی توجہ, اس نے دیکھا نبی وضو کر رہے ہیں. توجہ لوگوں, خدا کرے آپ کو جملہ سمجھ آ جائے. عاملہ کے لال وضو کر رہے ہیں, صحابہ آگے پڑھ کے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, بلکہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ لے کر, اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں. آگے بڑھ کو دیکھو تو صحیح ہے, کیا معاملہ کیا ہے کہ یہ لڑائی کر رہے ہیں آپس میں. ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں گے, کیا لینا چاہتے ہیں. آگے بڑھا تو دیکھا اور تو کچھ نہیں ہے, اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. دوستو ایک بات تو بتاؤ, آج ہم کوئی بھی کام کرے, خدا کرے میں تمہیں سمجھا لیں گا, ہم لائٹیں لگائیں, مولانا صاحب کا سوال ہوتا ہے جی کتھوں ثابت ہے, کس حدیث میں ہے, کس قرآن کی آیت میں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ بتیاں لگی ہوئی ہیں, پوچھیں گے جی ہے یہ کس حدیث میں ہے, قرآن کی کس آیت میں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, بتائے کوئی علامہ مجھے کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ نبی وضو کرے تو پانی زمین پہ نہ کرنے دینا. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی وضو کرے زمین پہ پانی نہ گرنے دینا؟ میں نے سوال کیا صحابہ کہ کیا کر رہے ہو؟ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کے وضو کا پانی
عشق کی بات آئے فتوے نہ تلاش کیا کر, محبت میں نبی کی تعظیم کرتا جایا کر. تعظیم ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جب واپس گیا نا عروہ بن مسعود ثقفی, اس نے جا کر کافروں کو کہا ہوئے کدے بھی جناب مسلمانوں نال مقابلہ نہ کریو. اللہ کرے تسی مزید ہی آپ کو سبحان اللہ. کیا کبھی بھی مسلمانوں سے جنگ کا سوچنا بھی نہیں. یہ پوائنٹ ہے, یہ جوانوں کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں ذرا توجہ چاہوں گا. کافر کہنے لگے کیا ان کی تعداد زیادہ؟ کہنے لگا نہیں. کافر کہنے لگے کیا دیکھ کے آئے ہو؟ جواب دینے لگا اے لوگوں, رب کعبہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا, لیکن مجھے خدا کی عزت کی قسم جتنی تعظیم و توقیر میں نے محمد کو, محمد کی اس کے غلاموں کو کرتے دیکھا, اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی. اب سنیے گا, وہ کہنے لگے کیسے تعظیم کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں وہ نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, جب ان کا نبی کھنگار پھینکتا ہے. کھنگار پتہ ہے نا کتنی نفرت آتی ہے, پاس کھڑے ہو دوسرا پھینکے تو نفرت آتی ہے. بڑے سے بڑا کوئی پیر کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا وزیر اعظم کیوں نہ ہو, بڑے پیار کے دعوے کرنے والی بیوی کیوں نہ ہو, لیکن کھنگار جب آپ پھینکیں گے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے, دیکھنا بھی گوارا. لیکن قربان جب عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب محمد عربی اپنا کھنگار پھینکتے ہیں, وہ نبی کے غلام اس کھنگار کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے, بلکہ اپنے ہاتھوں پہ مل کے, اپنے چہروں پہ مل کے خوشیاں منا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیا, من سب نبیا, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. گل تے دسو سجنوں, یہ ایک بندہ تسا نے ڈیوٹی لا کے تے نہیں نعرے سے بٹھایا تھا. چلو تسی جے نعرہ لا نہیں سکتے ہو بندے ہو خدا دیو تے او میرا پائی خوبصورت چہرہ تے خوبصورت محبت نہ, اگر نعرہ لا رہے تے کم از کم کوئی یار مردانی کا جواب دے دو نا, خدا دیو بندے ہو. اور لاؤ جی نعرہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیا, من سب نبیا, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ اکبر. لوگوں عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا او کافرو غور کر لو, جب ان کا نبی وضو کرتے ہیں پانی نہیں گرنے دیتے, جب وہ کھنگار پھینکتے ہیں ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مر رہے ہیں, خود سوچ لو جس کے غلام اپنے آقا کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہ اپنے نبی کا خون زمین پر کدھر گرنے دیں گے. میں ایڈی لمحی حدیث سے سنا سکی نا, اور میں رزلٹ دین لگیا. حضرت میں دعا دے سنتے احسان بھائی تے تسی بول پہ ہوتے میں تو ہم دعا دے سا. اس نے نبی کے غلاموں کی جان باریاں بھی دیکھی, نہیں ڈرا, تعداد بھی دیکھی, نہیں ڈرا, اسلحہ بھی دیکھا, نہیں ڈرا. آؤ پر مجھے کہنے دو, ڈرا تو نبی کے ادب سے ڈرا. کل کا کافر بھی نبی کے ادب سے ڈرتا تھا, آج کا کافر بھی نبی کے ادب سے ڈرتا ہے. اگر کافروں کو ڈرانا ہے تو
تو نبی کا ادب کرنا ہے. سبحان اللہ. کافر رفلن نہیں ڈرتے, کافر ایٹم بم سے نہیں ڈرتے, ان کے پاس تم سے بڑے ایٹم بم ہے. تمہارے پاس ایک جو ایٹم بم ہے وہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے, ادب ہے. خود بدخود کافر مار جائے گا. اور اندازہ تو اب بھی ان کو ہو گیا ہوگا, اندازہ تو اب بھی ان کو ہو گیا ہوگا کہ جناب والا نبی کے غلام کس طرح مرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا. میں ایسے تو وہ چھوٹا موبائل میرے پاس ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ چھوٹا مجھے وہ وقت ہو تو بتاتا ہے, یہ تھوڑی بہت. ویسے تو بدبختی کی انتہا ہے, نیٹ بھی بند, فلان ٹمکان. جتنی مثلاً جتنے یزید نے کام کیے تھے نا, تسی خفا ہوئے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں, تراضی ہوئے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں. جتنے کام یزید نے کیے تھے نا, جتنی اس کے پاس جو کچھ وہ کر سکتا تھا, اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے جو کچھ یہ کر سکتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فرق کوئی نہیں, چیز ایک ہی. اب سنیے گا, میں نے دیکھا نا جب آنسو گیس کے شل پھینکے جا رہے ہیں, اور ایک کو میں نے دیکھا کہ پولیس والا زور زور سے دستار بھی اس کی اتار کے پھینکی اور ڈنڈے اس کو مارے جا رہے ہیں, اور وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے. یہ ہمیں صدیق اکبر نے بتایا ہے, یہ ہمیں فاروق اعظم نے بتایا ہے, یہ ہمیں ذو النورین نے بتایا ہے. جب دار ارقم کے اندر نا تاجدار انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزر رہا تھا, ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور آج میں اعلان کرتا ہوں, آج میں اعلان کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور سب کے سامنے جا کر اعلان کرتا ہوں آپ کی نبوت اور رسالت اللہ کی وحدانیت. بڑی مشکل سے اجازت ملی, باہر گئے, جا کر اعلان کیا. سارے لوگ اکٹھے ہوئے. آپ نے جب میرے آقا کی نعت پڑھنی شروع کی, میرے آقا کا ذکر شروع کیا, نبوت اور رسالت, انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیا. یہ پتھر پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں, جب سے دین کی تبلیغ شروع ہوئی نا تو ڈنڈے اور پتھر لگتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بکر صدیق کو پتھر مارنا شروع کیے, اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ سیدنا صدیق اکبر لولوحان ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو گئے. برادری والوں نے اٹھا کے گھر میں چھوڑا, سارے چھوڑ کے چلے گئے. تنہا صدیق اکبر کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ پاس بیٹھی ہیں, باقی سارے چھوڑ کے چلے گئے برادری والے. بڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلی. دوستو اس جملے کو اپنے دل پہ اتارنا, پھر یہ غم نہیں لگے گا, دکھ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, رانج نہیں لگے گا. صدیقوں کے بادشاہ اور جس کی زبان سے جملہ نکلے میرے رب کا قرآن بن جاتا ہے. جو زبان ہلا دے اس کی تائید میں میرے اللہ کا قرآن آ جاتا ہے. اس سے کتنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں. بڑی دیر کے بعد ہوش آیا, ماں پوچھنے لگی بیٹا کیا حال ہے, ماں پوچھنے لگی بیٹا کیا حال ہے. صدیق اکبر جواب دینے لگے میری امی میرے حال کو چھوڑ, مجھے بتا میرے پیارے محمد کا کیا حال ہے. یہ اس سے ویسے نہیں ملتی, اس سے ویسے نہیں ملتی. آج ہر زبان پہ, ہر جوان یہاں پہ مخالف ہو, شیعہ ہو, وابی ہو, دیوبندی ہو, کسی مسئلے کا بندہ ہو, علامہ خواجہ حسین رضوی کی تعریف کرتا نظر آتا ہے. ویسے نہیں ملتی. ٹھیک ہے, آج آسمانوں پہ بھی میرے صدیق کے چرچے ہوتے ہیں, جیسے نہیں ہوتے. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا, رب نے قرآن کو پارا کر دیا. اور قربان چاہوں سیدنا صدیق اکبر پر. اب مزہ لے سو نا, صدیقی بھی بیٹھے ہو نا بچہ, اسی صدیقی بھی ہیں, اسی فاروقی بھی ہیں, اسی عثمانی بھی ہیں, اسی حیدری بھی ہیں. ٹھیک ہے, قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق, آپ کی محبت, آپ کا پیار جو گئے نا, مجھے بڑا دل پہ لگا پیر کرم شاہ صاحب العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ, قربان صدیق تیرے مقدر پہ, قربان ابو بکر تیرے مقدر پہ. جو کہے ہو مکہ میں جا کر دیکھو کتنی بلندی پر ہے غار ثور, لیکن قربان جاؤں ابو بکر تنہا نہیں چل رہے,
شاہ صاحب نے بڑے کمال کا جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر کبھی اس پاؤں کو بوسہ دیتے، کبھی اس پاؤں کو بوسہ دیتے۔ خدا جانے میں سمجھا سکوں گا کہ نہیں، میرا ذوق کہتا ہے آج عرش والے بھی بول کر کہتے ہوں گے ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان جائے، ہم جس کے تلووں کو چومنے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو اس کے کاندھوں پہ بٹھا کے سواری دے رہا۔ کون مل سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر؟ اور پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں بات ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، تو صدیق اکبر کی نماز مجھے اشارہ دے دینا، جب ختم کرنا ہوا ہے ذرا اشارہ دے دینا۔ نماز پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ؟ آئے ذرا آپ کو ابو بکر صدیق کی نماز بتاؤں۔ میرے نبی کی زندگی کے آخری ایام ہے، زندگی کے آخری ایام ہے، آخری 3 دن جو سخت بیماری میں میرے نبی نے گزارے، وصال سے 1 دن قبل یا وصال والے دن سیدنا ابو بکر صدیق امامت کروا رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء تھوڑا سا فاقہ محسوس کیا، دل میں خیال آیا ذرا پردہ ہٹا کے دیکھوں تو صحیح میرے غلاموں کا انداز عبادت کیسا ہے۔ تاجدار انبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی نے پردہ ہٹایا، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں، میرے نبی کے پیارے پیارے صحابہ ابو بکر صدیق کے پیچھے امام پر امامت کے پیچھے جناب والا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے پیچھے جن میں جناب والا فاروق اعظم بھی موجود۔ توجہ، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن میں فاروق اعظم بھی موجود، جن میں ذوالنورین بھی موجود، جن میں طلحہ و زبیر بھی موجود، اور جن کے اندر حضرت مولا علی بھی موجود۔ یہاں وہ ماحول نہیں ہے، میں نے جو جملہ کہا ہے، کیا میں نے کہا ہے؟ مولا علی بھی پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ بس آرام سے جملہ کہہ کے آگے نکل جاؤں گا، دل کیا تو بول پڑنا۔ علی کے امام کا نام صدیق اکبر ہے، علی کے امام کا نام صدیق اکبر ہے۔ قربان جاؤں شہنشاہ صداقت نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں جناب والا میرے نبی نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا۔ قربان جاؤں میرے نبی کے غلاموں، ابو بکر کا بھی چہرہ پھر گیا، سارے صحابہ کا چہرہ۔ رات اللہ سب کو لے کر جائے نا تو ادھر جا کے اندازہ کرنا نا کہ یہ قبلہ ہے نا، تو اس سائڈ پہ اس طرح میرے نبی کا حجرہ مبارک بنتا ہے۔ یہ رات گنبد حضرہ یہی حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر نے بھی چہرہ پھیر لیا، سارے صحابہ نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ میرے نبی کے غلاموں تھوڑی سی توجہ، قبلہ ادھر ہے، ابو بکر حالت نماز میں وضحا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی نماز ہے، اور اسے نماز عشق کہتے ہیں کہ اب عام بندہ اگر مثال کے طور پر قبلے سے منہ پھیر لے، نماز رہے گی؟ سارے بولو، نہیں رہے گی۔ قبلے سے چہرہ پھر گیا، چھاتی پھر گئی، اور صحابہ کہتے کیا ہیں؟ ہائے ہائے، بخاری شریف کا یہ جملہ اپنے دل پہ لے کے میرے جوان بھائی، صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے چہرہ پھیر کے مصطفیٰ کریم کی طرف دیکھا، میرے آقا نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں نبی کا چہرہ مبارک اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن سامنے پڑا ہو۔ اس طرح صحابہ عشق کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے اپنے نبی کے ساتھ، اور یہ نماز تھی۔ آج کل تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ہی گئی، ہاں جی، نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ہی گئی۔ میں نے کہا تو آڈے تو 6.5 فرق ہے، خدا کرے میرے جوان یار بول پڑھ تو میں خوشی ہوتی، میں کہا تو آڈے تو 6.5 فرق ہے، تو انو نبی دا خیال آئے تو نماز گئی، سانو نبی دا خیال آئے تو نماز پوری ہوئی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں احمد رضا نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں مہر علی شاہ نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ تعلیم عنایت فرمائی ہے کہ نبی کا خیال جب تک نہ آئے اس وقت تک تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور دل پر کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ جملہ فرماتے
کا ایھا النبیو، تو یہ محسوس کر کے پڑھے، جان کے پڑھے کہ نبی سامنے ہے، میں سنا رہا ہوں، آقا سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تکبیر رسالت حیدری جماعت اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ اور قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ۔ جی آپ کو سبحان اللہ۔ مولا علی جب نہ آئے نا تو چہرے تے مسکراہٹ آنی چاہیے۔ پھر آپ کو سبحان اللہ۔ یہ دو وہ ہستیاں ہیں، امام اہل سنت، امام العاشقین حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ سے یہ سوال ہوا جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اور سیدنا مولا علی نے پوری زندگی میں کبھی بھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو سکڑی گال تو سبحان اللہ کیسے ہو؟ اس تے کہنی چاہیے تھی نا سبحان اللہ، کہ زندگی یعنی اعلان نبوت ہونے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ جناب والا لڑکپن کی عمر تھی، والد نے لیا، والد چونکہ بت پرست تھا، والد نے لیا بت خانے میں لے گئے۔ بت خانے میں جا کر والد خود بعد نکل گیا، ابو بکر صدیق کو کہنے لگا اس کو سجدہ کر۔ زبان ذرا مزل ایسا ہو، سیدنا ابو بکر صدیق تو ہاتھ دیکھا، والد نکل گئے، بت کو مخاطب کر کے لگے مجھے بھوک لگی ہے۔ جی سبحان اللہ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے بولنا سی بت جی ہویا، بولو بندے خود آتے ہو، بت جی ہویا، بت کی بولنا۔ پھر کہنے لگے میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ پھر بھی نہ بولا۔ آپ نے کہا چل پھر تو نہیں بولتا تو اب میں تیرے سر میں مارنے لگا ہوں، اور اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو پھر بچا لے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ میرے نبی کا یار غار ہے۔ اور سنو، چن چن کے میرے رب نے اپنے یار کے لیے یار بنائے ہیں، خود بخود نہیں بنے، یہ میرے رب نے چن چن کے بنائے ہیں کہ کن کو میں نے غار میں سلانا ہے، کسے نبی کی جان بنانا ہے، کسے یار مزار بنانا ہے، کسے فاروق اعظم بنانا ہے، کسے امام حسن بنانا ہے، اور کسے حسین بنا کر نیزے پہ تلاوت قرآن کروانی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اچھا، اب بکر صدیق نے اس کو جناب پتھر مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بت کے۔ والد صاحب آئے، آ کر کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی کچھ کیا ہے۔ گھر میں گئے، جا کر آپ کی والدہ کو سارا واقعہ سنایا، سنیے میرے نبی کے غلام کی شان۔ والدہ کہنے لگی اسے مت کچھ کہیے، جب کہ میرے پیٹ کے اندر تھا اس وقت مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی کہ یہ ایک نبی کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ حضرت میں جملہ سنانے لگا ہوں آپ کے مجمع کو، وہ تو کس خلافت کی باتیں کرتا ہے؟ ابو بکر دنیا میں نہیں آیا، صدیق اکبر کی خلافت کے ڈنکے پہلے سے ہی بجوا رہا تھا۔ اور قربان جاؤں حیدر کرار کی شان پر کہ سیدنا حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی کی تو شان یہ ہے کہ آنکھ کھلی تو نبی کا چہرہ دیکھا۔ آنکھ کھلی تو نبی کا چہرہ دیکھا، بچپنا گزارا تو نبی کی گود میں، جب لڑک بن میں آئے اعلان نبوت ہویا، آپ کا ایک ایک لمحہ نبی کی رفاقت میں گزرا ہے، تو کس طرح مولا علی کسی کو کے آگے جھک سکتے ہیں؟ علی کی وہ پاک ذات ہے کہ جس پر کبھی بھی ناپاکی آ ہی نہیں سکتی۔ قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، صحابہ کی عظمت پہ قربان، ان کے عشق پہ قربان۔ اور قربانیاں صحابہ کی، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ نام ہے،
بولیے کیا؟ سارے بولو عبداللہ. عبداللہ نام تھا ان کا. وہ والد گرامی ان کا دنیا سے چلے گئے. آپ لڑکپن کی عمر تھی. میرے نبی کا ذکر سنا, کسی سے سنا کہ ایک محمد نامی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اعلان نبوت کیا ہے, نبی بن کے آئے ہیں رسول, اور ان کی شانیں اس طرح ہیں, اس طرح ہیں, اس طرح ہیں, اس طرح ہیں. یہ باتیں ساری سنی, دل میں تڑپ پیدا ہوئی. والد نہیں تھا, چاچے کے کنٹرول میں تھے. تو یہ بھی آپ کو بتاؤں, اگر چاچے نیک مل جائیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اور نہ تاریخ پچھلی ساری پڑھ لو تو قرآن بھی پڑھ لو. ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر بھی چاچے سے, نبی کی ٹکر بھی چاچے سے, عثمان غنی کی ٹکر بھی, اور بھی بہت سارے ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. اگر نیک چاچا مل جائے نا, میرے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے پنجابی دا جملہ دل ہویا نہیں تو بول پہ یہ میرے پیر دے جملے تھے. آپ فرماندے سن کہ چاچے دے پتریاں نبی منن واسطے بھی علی دا دل چاہیے. اے گل تو ذرا غور کریو, ٹھنڈے دماغ میں بات ہے. جب پوترا جے نبی آ کے میں نبی ہاں تو وہ بھی چاچے دا پتر, تو پھر پوترا نبی مان جو لے اسا میں ادھر گل نہ کرنا. ٹھیک ہے, پھر علی جی دل چاہیے, چاچے نے پتھرے نبی مان واسطے. اچھا, بعد میں کیا عرض کر رہا تھا, عبداللہ, حضرت عبداللہ چاچے سے اجازت مانگی, چاچے نے کوئی نہ دی اجازت. خبردار, گھر میں باندھ دیا, گھر میں باندھ دیا. آپ نے شور شرابہ کیا, حتیٰ کہ اس نے تنگ آ کر حضرت عبداللہ کو جسم سے کپڑے اتار کے گھر سے نکال دیا. سجنوں, بڑی معذرت نل مجھ سے ناراض مت ہونا, ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے نا, ہے جی, ہمارے پاس پھر بھی قدر نہیں ہے. ان صحابہ سے پوچھو نا. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ کو چاچے نے نکال دیا گھر سے. اللہ اکبر لوگوں, گھر سے جب چاچے نے نکال دیا, بھاگتے ہوئے ننگے جسم کے ساتھ اپنی ماں کے پاس گئے. ماں نے کمر کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کے ساتھ حضرت عبداللہ نے اپنا صدر ڈانپا, دوسرا جناب والا اپنے جسم پہ لیا. بھاگتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں گئے. سرور انبیاء قربان آمنا کرائے تیری عظمت پر, میرے سونے تاجدار اپنے غلام کو ویلکم کرنے کے لیے, استقبال کرنے کے لیے آگے کھڑے ہیں. جب سامنے ہوئے میرے نبی نے فوراً سینے سے لگا کے فرمایا, میرے غلام یہ تیری حالت دیکھ رہا ہوں. میرے نبی نے لقب عطا کیا, حضرت عبداللہ کا لقب ہے ذوالنجاتین. اللہ اکبر, حضرت عبداللہ آ گئے میرے نبی کی غلامی میں. گھر بھی چھوڑ دیا, بار بھی چھوڑ دیا, برادریاں بھول گئے, رشتہ داریاں بھول گئے, سارے معاملات بھول گئے نبی کی غلامی میں. اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے. توجہ ہے, ادھر ہی بس چد میں ہی رہتے, جو ملتا کھا لیتے. نبی کی غلامی میں آ گئے, پکے نبی کے غلام بن گئے. یہ صحابہ کا طور طریقہ تھا, یہ عشق رسول تھا صحابہ کا. وقت گزرتا گیا, جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے نا, بڑی دلچسپ بات ہے, علامہ اسماعیل حقی نے اس کو نقل کیا ہے تفسیر روح البیان کے اندر. فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ کہنے لگے, حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. یہ صحابہ کا عشق تھا. یا رسول اللہ دعا فرمائیں. اگلا جملہ سننے کا ہے, ذرا توجہ چاہوں گا جوانوں کی. میرے نبی نے فرمایا, ہے عبداللہ ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کروں گا, اللہ تجھے شہادت کا رتبہ دے, لیکن یہ تجھے بتاؤں کہ غزوہ تبوک پر, تبوک کے مقام پر پہنچنے سے پہلے بھی, راستے میں بھی اگر تجھے موت آ گئی تو اللہ تجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ الفاظ میرے نبی کی زبان سے نکل گئے. غزوہ تبوک کی جانب اللہ اکبر, قافلہ روانہ ہے, لشکر روانہ ہے. میرے نبی کے پیارے پیارے صحابہ لشکر لے کر جا رہے ہیں. قربان جاؤں
ہوں رستے میں حضرت عبداللہ کو سخت بیمار ہوئے، سخت بخار ہوا. اللہ اکبر، آخری وقت ہے قربان. توجہ میرے نبی کے غلام ذرا مزہ لیجیے گا. قربان حضرت عبداللہ کی موت پر آخری وقت ہے، میرے نبی سرانے بیٹھے. محمد علی ظہوری نے قلم اٹھایا، خدا کرے یہ وقت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آخر ویلے میری یقیاں راہ تکنا ہے تیرا کچھ نہیں چاہتا کا چپا جاوے کہ پھیرا. تجھے سر سے آن کھلوں میں رہ جائے پردہ میرا ساکا نکلے صاحب ظہوری چبیک لگا مکھ تیرا. سجنے عشق کی گلیں یاری کی سمجھ نہیں آنی. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بزرگ ایسے بیٹھے جو معزوز ہو رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں ایسی باتوں کا، عشق کی محبت کی باتیں. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت عبداللہ کی جناب والا آخری وقت نبی سرانے بیٹھے ہیں، نبی دعائیں دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ کی روح پرواز کرتی ہے، نکاح مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے. تاجدار انبیاء نے فرمایا قبر کھودو. لوگوں ذرا تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. قبر کھود دی گئی. سرور انبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، قبر تیار ہو گئی. میرے نبی خود قبر میں اترے. تاجدار انبیاء خود قبر میں اترے. قبر میں اتر کر میرے نبی فرمانے لگے لاؤ اپنے بھائی کو. قربان یاد کر توجہ مزہ لیجئے گا. اللہ اکبر. اٹھانے والا کون؟ ایک ابو بکر صدیق، ایک فاروق اعظم، ایک ذوالنورین، ایک جناب والا مولا علی. اٹھا کر اپنے پیارے بھائی حضرت عبداللہ کو میرے نبی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. قبر میں میرے نبی اس طرح کر کے میرے نبی اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں. عبداللہ تیرا مقدر. آج ابو بکر بھی دعا مانگتے نظر آ رہے ہیں، عمر بھی دعا مانگتے نظر آ رہے ہیں، علی بھی دعا مانگتے نظر آ رہے ہیں. لوگوں سنو، جھوم جاؤ. یہ صحابہ نبی کے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں اللہ جی سنیا ہمیں بھی ایسی موت عطا کر دے. کتنا بڑا مقدر. ہاں جی، اس سے واضح یہ ہوا نا کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے نا تو نبی بھی پھر خالی نہیں رہنے دیتا. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے غلام کو لیا، اپنے غلام کو سینے سے لگا کر زمین پر قبر میں لٹایا. قبر میں لٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا. لوگوں آخری جملہ ذرا سبحان اللہ ایسی بلند کر لیے کہ دل خوش ہو جائے. ذرا توجہ چاہوں گا. ماتھے پہ بوسہ دے کر میرے نبی اپنے غلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہو میرے غلام میں تجھ سے راضی ہوں، جا میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. نبی اپنے ہاتھوں سے اگر قبر میں اتار کر اپنی رضا کا اعلان کر دے تو یارو بتاؤ اور کیا چاہیے. ہاں جی، یہ میرے نبی کے پیارے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے پیارے غلام ہیں. دوستو، آخر میں بس تقریر میری ختم ہو گئی، چونکہ مجھے تقریباً 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہو گئے ہیں. آخر میں بس پیغام یہی ہے، ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں نا. ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا. بات آئے صحابی کی تو سنی کا سر پھر بھی ادب سے جھک جاتا ہے. بات آئے آل رسول کی، سنی کا سر ادب سے پھر بھی جھک جاتا ہے. جو ادھر کا منکر ہو وہ بھی لانتی، جو ادھر کا منکر ہو وہ بھی لانتی. ہائے ہائے
بلکہ آخر میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے. نہیں ہے جو نہیں پڑھنا, تقریر مک گئی, تقریر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنا ہے. جڑے سچے سنی نے نا ان کو ساتھ پڑھنا ہوگا. پڑھنے کو دل کر رہا ہے نا انشاءاللہ. آل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم رسول رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کرے تھوڑی ہوئے جو آواز نکل آئے تو موت بڑھ جائے گی. ہم رسول اللہ کے جنت, بلکہ میرے اعلیٰ حضرت منافقوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھ کو اور جنت کو کیا مطلب نچیدی دور ہو, کیوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول رسول اللہ کے جنت. باقی دوستو جتنا اہتمام میلاد شریف کے حوالے سے آپ کرتے ہیں, جتنا بھی کیا جائے کم ہے. جتنا بھی کیا جائے کم ہے. ہماری اتنی ہمت نہیں ہے اللہ کے محبوب کی. ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے محبوب کی نعت پڑھیں. بڑا پیارا جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس طرح رب کی حمد کرنے کا حق ہے نا, اس طرح صرف آمنہ کے لال نے کی ہے, اور جس طرح نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے نا وہ صرف میرے رب نے پڑھی ہے, صرف کوئی نہیں پڑھ سکتا. سبحان اللہ, ما اجملکا, ما احسنکا, ما اکملکا. اتنے بلند جملے, آپ اس شعر پر تقریر کرنے لگے تو گھنٹہ لگے گا. حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا سبحان اللہ, ما اجملکا, ما احسنکا, ما اکملکا. آخر میں کیا کہا, کتھے میرے تے کتھے تیری صلاح. گستاخ اکھیاں اعلیٰ حضرت بولے تو کہا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. رب کائنات آپ کی یہ محبتیں سلامت رکھے, اور دل سے دعا کریں مالک الملک جتنے ہماری بھائی شہید ہوئے, مالک الملک انہیں بلند درجے عطا فرمائے, اور باقی سارے ہمارے بھائیوں کو جو مارچ میں دھرنے میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے, اور کامیابیوں اور کمرانیوں سے ہم کنار فرمائے. رب کائنات اس مسجد کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے. مالک الملک میری آپ کی سب کی میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فرمائشی شعر آیا ہے میرے پاس, فرمائشی شعر مفت نہیں ہوگا. فرمائشہ مفت نہیں چل دیا بھائی جی, اب مفت تو گھنٹہ لا کے سوا دیتی ہے نا, اور وہ میری ڈیمانڈ تو جیب بچ نہیں ہے. ہاں میں جڑا مفت کہہ رہا نا, میری ڈیمانڈ تو جیب بچ نہیں ہے. مجھے نبی کے نام کا صدقہ رب روز دیتا ہے, اسی در کا روز کھاتے ہیں. میری ڈیمانڈ آپ کی زبان پہ ہے. ڈیمانڈی شعر اس لیے پڑھا جائے گا کہ سب کی اگر اجازت ہو اور ذوق ہو تو تسی آئے دکھڑ پیا بہار آیا رسول اللہ, تسی آئے دکھڑ پیا بہار آیا رسول اللہ, دلانا چین پایا پہ قرار آیا
سرکار آنا ہے کیا نہ اپنی کلی نو سجاوا یا رسول اللہ میں کیا نہ اپنی کلی نو سجاوا تسیو حاضر ناظر میرے ولگی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں وی میں پکارا یا مصیبت وچ جدوں وی میں پکارا مشمل مدثر ہو کیڑا کیڑا لا لے کے پکارا یا رسول اللہ میں کیڑا یار مجھے خود مزہ آ گیا پڑھنے کا میرے دل آج سرکار آنا ہے کیا نہ اپنی کلی سجاوا یا رسول اللہ کیا نہ اپنی سجاوا یا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے جب جانور تیری نسل میرے امام نے ہمیں بتایا وہ نبی کی شان تو بڑی بلند ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ ہاں تیری نسل پاک میں ہے اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت میرے نبی کے غلام یہ بھی سنے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدوں کا احترام کیسے کرتے تھے میرے نبی کے غلام ذرا سن لے تیرا امام کون ہے تیرے امام کا عقیدہ کیا ہے تیرے امام کا طریقہ کیا ہے اللہ اکبر مرشد کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے پیر خانے کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے پیر بھی سید ہے مرشد بھی سید ہے پھر خانے کی طرف سے حکم ہو گیا آمد رضا مجھے تو کتے چاہیے جو میرے ڈیرے کی راکھی کیا کرے مرشد خانے کی طرف سے حکم ملا آمد رضا دو کتے چاہیے جو جناب والا ڈیرے کی راکھی کیا کرے قربان لوگوں سن کے چیخ نکل جائے گی میرا بریلی کا تاجدار صبح کو اپنے دونوں بیٹے لے کر پیر کی بارگاہ میں چلا گیا دونوں بیٹے لے کر پیر کی بارگاہ میں چلے گئے پیر فرمانے لگے اوے احمد رضا تجھے کتے ہلانے کا کہا تھا میرے ڈیرے کی راکھی کیا کریں گے احمد رضا کا جواب سنو جو بجا
آپ کو برکت دے، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. آپ مجھے عزت دیتے ہیں، اس قابل سمجھتے ہیں، بلا لیتے ہیں. یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کی محبت ہے. میں دل سے آپ کو دعا دے کے جاتا ہوں. میرا رب، آپ اگر مجھے دین کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، رب کائنات آپ سب کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے، دونوں جہاں کی سعادت نصیب فرمائے. کوئی سخت جملہ میری زبان سے نکلا ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یار زندہ صحبت باقی. میں اب حضرت سے بھی اور آپ سب سے اجازت چاہوں گا. سفر بڑا طویل ہے، طویل ہونے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ راستہ بلاک ہے. اب خدا جانے احسان بھائی کس راستے سے ہمیں بھیجیں گے، تو یہ اب جا کے ہی کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو میں نکلوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور میرے لیے دعا فرمائیں گے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ.